ایک ایسے گاؤں کی کہانی جہاں جدید ٹیکنالوجی اور روایتی ذہانت کی جنگ ہوئی اور نتیجہ انتہائی مزاحیہ نکلا۔ چکوال کے پہاڑوں میں ایک ایسا گاؤں تھا جس کا نام تھا چپڑ چپڑ۔ نام عجیب تھا مگر وجہ بھی بہت عجیب تھی۔ گاؤں میں بارش ہو تو چھتوں سے پانی چھپڑ چھپڑ ٹپکتا تھا اور یہ آواز گاؤں والوں کو اتنی پیاری تھی کہ انہوں نے گاؤں کا نام ہی چپڑ چپڑ رکھ دیا۔ یہاں وقت بہت سست چلتا تھا، کسی کام کے لیے جلدی کا تصور نہ تھا۔ اگر کوئی کہتا جلدی آتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا آدھے گھنٹے میں، فوراً کا مطلب تھا 2 گھنٹے اور ابھی کہنے کا مطلب تھا کل صبح۔ چودھری بشیر احمد گاؤں کا سرپنچ تھا، جن کی داڑھی اتنی لمبی تھی کہ وہ اسے کمر میں لپیٹ کر رکھتے تھے۔ ان کا پسندیدہ جملہ تھا، بھائی ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ منگو ماسٹر اسکول ٹیچر تھا جو ہر مسئلے کا حل 5ویں جماعت کی سائنس کی کتاب میں ڈھونڈتا تھا۔ بیگم نصرت گاؤں کی سب سے معلوماتی خاتون تھی، جنہیں ہر شخص کی 3 پشتوں کی تاریخ اور ہر بیماری کا نیم حکیم علاج معلوم تھا۔ طاہر ٹک ٹاک گاؤں کا واحد نوجوان تھا جو شہر گیا تھا، جو ہر بات پر کہتا، یار شہر میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ چچا جھلو گاؤں کا نیم پاگل مگر پیارا بزرگ تھا، جو ہر وقت خوابوں کی تعبیر بتاتا رہتا تھا، چاہے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے۔ گاؤں کی زندگی ایک خاص ڈگری پر چل رہی تھی۔ سوال پوچھنے کا ایک ہی طریقہ تھا، بیگم نصرت کے پاس جانا۔ جواب ملتا ضرور تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں کی تاریخ، 3 کہانیاں، 5 مشورے اور کم از کم 2 گھریلو نسخے مفت میں مل جاتے تھے۔ ایک روز طاہر شہر سے واپس آیا تو اس کے پاس ایک چمکدار فون تھا۔ یہ دیکھو، یہ اسمارٹ فون ہے، اس میں گوگل ہے۔ گاؤں والے جمع ہو گئے۔ گوگل کیا چیز ہے؟ کیا کھاتے ہیں گوگل کو؟ چچا جھلو نے پوچھا۔ نہیں چچا، یہ ایپلیکیشن ہے، آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو بس ٹائپ کرو، فوراً جواب مل جائے گا۔ چودھری صاحب نے شک کی نگاہ سے دیکھا۔ بیٹا، ہماری فوراً اور تمہاری فوراً میں بہت فرق ہے۔ طاہر نے وضاحت دیتے ہوئے کہا، گوگل موسم کیسا رہے گا آج؟ ایک روبوٹک آواز بولی، چپڑ چپڑ گاؤں میں آج شام 4 بجے بارش کے امکانات ہیں۔ خاموشی چھا گئی، پھر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ منگو ماسٹر کہنے لگا، یہ تو جادو ہے۔ بیگم نصرت بولی، میری معلومات بیکار ہو جائیں گی کیا؟ چچا جھلو، میرے خواب میں ایک لوہے کا ڈبہ آیا تھا، یہی ہوگا وہ۔ طاہر فخر سے بولا، اب سے ہر سوال کا جواب میں دوں گا، میں بن گیا ہوں گاؤں والا گوگل۔ پہلا سوال مویشی ڈاکٹر حافظے کا آیا، میرے بیل کی آنکھ میں سوجن ہے، کیا کروں؟ بیگم نصرت فوراً بولی، شہد میں زردی ملا کر لگاؤ اور 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھو۔ طاہر نے فون پر ٹائپ کیا، گائے کی آنکھ کی سوجن کا علاج۔ گوگل کہنے لگا، پہلے اسے اچھے سے ڈاکٹر سے رجوع کروائیں، یہ کنجوگیٹڈ معاملہ ہے۔ طاہرہ، یہ تو انگریزی ہے، مطلب آنکھ کا انفیکشن، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ چودھری صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے۔ بیٹا، یہ مشین تو ڈاکٹر کو بلا رہی ہے، ہمارے پاس تو ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ بیگم نصرت کا نزوہ ہی ٹھیک ہے۔ دوسرا واقعہ، چودھری صاحب کی گھڑی رک گئی۔ منگو ماسٹر کہنے لگے، 5ویں جماعت کی سائنس کی کتاب کے مطابق گھڑی میں تیل ڈالو۔ گوگل کہتا ہے کہ یہ ایک قدیم گھڑی ہے، اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤ۔ چچا جھلو، میرے خواب میں چوہا گھڑی کھا رہا تھا، شاید اس میں چوہا گھس گیا ہے۔ آخرکار چودھری صاحب نے گھڑی کو ہلا کر دیکھا، ایک مکھی باہر نکلی اور گھڑی چلنے لگی۔ تیسرا اور سب سے مزاحیہ واقعہ یہ پیش آیا کہ بیگم نصرت اور طاہرہ کی براہ راست مقابلہ ہوا۔ سوال، دال میں نمک زیادہ ہو گیا ہے، کیا کروں؟ بیگم نصرت فوراً بولی، آلو کے چند ٹکڑے ڈال دو، نمک کھینچ لیں گے، یا پھر چاول کی چپاتی بنا کر ڈال دو۔ طاہر گوگل کرتا ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہونے پر کیا کریں؟ گوگل، آلو کے ٹکڑے ڈالیں، دہی ملا دیں، مزید دال ڈال کر مقدار بڑھا دیں، چینی کی چٹکی ڈالیں۔ بیگم نصرت فتح کے انداز میں ہنسی، دیکھا، مشین بھی میرے نسخے کی نقل کر رہی ہے۔ طاہر فوراً بول اٹھا، لیکن اس میں 3 مزید طریقے ہیں۔ چودھری صاحب فیصلہ سناتے ہیں، بیٹا گوگل صاحب نے تو بیگم صاحب کی نسخے کی دہرائی کی ہے، روایت ہمیشہ آگے رہتی ہے۔ ایک دن طاہر کو احساس ہوا کہ گوگل بھی کامل نہیں۔ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ چچا جھلو نے سوال پوچھا، میرے خواب میں ایک بکری ہے جو دودھ دے رہی ہے اور وہ دودھ گھی میں تبدیل ہو رہا ہے، اس بات کا کیا مطلب؟ طاہر نے ٹائپ کیا، بکری دودھ دینے کا خواب۔ گوگل، یہ خواب مالی استحکام کی علامت ہے، آپ کو جلد ہی پیسے ملنے والے ہیں۔ چچا جھلو خوش ہو گئے مگر اگلے دن ان کی بکری مر گئی، پتہ چلا وہ بیمار تھی۔ چودھری صاحب نے طاہر کو سمجھایا،
بیٹا مشین خواب کی تعبیر نہیں جان سکتی۔ چچا جھلو کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کی بکری کی آنکھ خراب ہے، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ منگو ماسٹر نے پوچھا، میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک اسکول جاتا ہے، دوسرا گھر، کون سا راستہ چن لوں؟ طاہر گوگل میپس کھولتا ہے۔ گوگل، مقام نامعلوم ہے، سیٹلائٹ کنیکشن نہیں ہے۔ منگو ماسٹر ہنستے ہوئے، دیکھا 5ویں جماعت کی سائنس کہتی ہے جب آپ فیصلہ نہ کر سکیں تو سکے کا استعمال کریں۔ انہوں نے سکہ اچھالا اور اسکول کا راستہ چن لیا۔ گاؤں چھپڑ چھپڑ میں ایک نیا بحران آیا۔ گاؤں کے اسکول کے سالانہ امتحان میں تمام بچوں کے نمبر بہت کم آئے تھے، خاص طور پر عمومی علم کے پرچے میں تو زیادہ تر بچے فیل ہو گئے تھے۔ منگو ماسٹر پریشان تھے۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے تو پوری 5ویں جماعت کی سائنس کی کتاب پڑھا دی تھی، ہر سوال کا جواب اس کتاب میں موجود تھا۔ بیگم نصرت موقع کا فائدہ اٹھانے کو تیار تھی۔ ماسٹر صاحب، کتابی علم کافی نہیں ہوتا، زندگی کا علم بھی ضروری ہے۔ آپ کے سوالوں میں لفظی جواب تھے، سمجھ نہیں تھی۔ ماسٹر صاحب نے ناک بسودی۔ بیگم صاحبہ، سائنس میں لفظی جواب ہی درست ہوتا ہے، پودے سورج کی روشنی سے خوراک بناتے ہیں، یہی تو جواب ہے۔ بیگم نصرت ہنسی، مگر بچے سے پوچھو کہ پودے کھانا کیسے بناتے ہیں تو جواب ہونا چاہیے جیسے ہماری دادی اماں روٹی بناتی ہیں، پودے بھی سورج کے چولہے پر کھانا پکاتے ہیں۔ بچہ یہ یاد رکھ لے گا۔ چودھری بشیر احمد نے فیصلہ دیا، ٹھیک ہے، ہم ایک تجربہ کریں گے، اگلے ہفتے ہم 2 پرچے لیں گے، ایک ماسٹر صاحب کا کتابی پرچہ، دوسرا بیگم نصرت کا عملی پرچہ، دیکھتے ہیں بچے کس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ طاہر ٹک ٹاک نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مقابلے کو ایجوکیشن ریئلٹی شو بنا دے گا۔ پہلا سوال سائنس کا۔ ماسٹر صاحب کا سوال یہ تھا، فوٹوسینتھسس کیا ہے؟ تعریف لکھیں۔ بیگم نصرت کا سوال تھا، اگر پودے کمرے کے اندر رکھے جائیں تو وہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا سوال ماسٹر صاحب کا، 1857 کی جنگ آزادی کی 3 وجوہات لکھیں۔ بیگم نصرت کا سوال، تمہارے دادا کے دادا نے انگریزوں کے خلاف کیوں بغاوت کی ہوگی؟ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ تیسرا سوال ماسٹر صاحب، اگر ایک کسان کے پاس 12 بیل ہیں اور وہ ہر بیل کو روزانہ 5 کلو چارہ دیتا ہے تو ہفتے میں کل کتنا چارہ درکار ہوگا؟ بیگم نصرت، تمہارے گھر میں 4 بکریاں ہیں، ایک بکری ایک دن میں 2 وقت دودھ دیتی ہے، اگر تمہاری بہن صبح دودھ نکالتی ہے اور تم شام کو، تو ہفتے میں تم دونوں مل کر کتنی بار دودھ نکالو گے؟ پرچے ہوئے۔ ماسٹر صاحب کے پرچے میں بچے الجھن کا شکار ہوتے گئے۔ ایک بچے نے لکھا، فوٹوسینتھسس وہ ہے جو ماسٹر صاحب ہمیشہ بور کرتے ہوئے پڑھاتے ہیں۔ بیگم نصرت کے پرچے میں بچوں نے رنگ بھر دیے۔ ایک بچے نے لکھا، پودے اندر بیمار ہوتے ہیں کیونکہ وہ باہر دوستوں سے بات نہیں کر سکتے، انہیں کھڑکی پر لگا دینا چاہیے تاکہ وہ پرندوں سے گپ شپ کر سکیں۔ دوسرے بچے نے لکھا، میرے دادا کے دادا نے انگریزوں کے خلاف اس لیے بغاوت کی ہوگی کہ انگریز ان کی پسند کی چائے نہیں بناتے ہوں گے، میں ہوتا تو انہیں اچھی چائے بنانا سکھاتا۔ جب نتائج آئے تو بیگم نصرت کے پرچے میں بچوں نے 90% درست جواب دیے تھے، جبکہ ماسٹر صاحب کے پرچوں میں صرف 40%۔ منگو ماسٹر مایوس ہو گئے، میں ناکام استاد ہوں، میں نے کچھ نہیں سکھایا۔ بیگم نصرت نے انہیں سمجھایا، ماسٹر صاحب، آپ نے سب کچھ سکھایا ہے مگر بوریت سے، آپ کی کتاب میں علم ہے مگر دلچسپی نہیں، میری باتوں میں دلچسپی ہے مگر پوری سائنس نہیں۔ طاہر نے تجویز دی، کیوں نہ دونوں مل کر پڑھائیں، ماسٹر صاحب سائنس پڑھائیں اور بیگم نصرت اسے کہانی بنا کر سمجھائے۔ چودھری صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل، جیسے دال میں نمک اور مسالہ دونوں ضروری ہیں، ویسے ہی علم میں کتاب اور کہانی دونوں ضروری ہیں۔ اس واقعے کے بعد گاؤں کے اسکول میں انقلاب آ گیا۔ اب ہر سبق 2 حصوں میں پڑھایا جاتا، ماسٹر پیریڈ جس میں منگو ماسٹر کتاب سے پڑھاتے، بیگم پیریڈ جس میں بیگم نصرت وہی سبق کہانی، مشابہت اور عملی مثالوں سے سمجھاتی۔ آخرکار وہ دن آیا جب گوگل اور گاؤں کی دانشمندی کی جنگ ختم ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ گاؤں کا تاریخی کنواں سوکھ گیا۔ یہ سنگین مسئلہ تھا۔ بیگم نصرت بولی، میرے دادا کہتے تھے ایسے وقت پر گاؤں والے مل کر نئے کنویں کی کھدائی کرتے تھے۔ منگو ماسٹر، سائنس کہتی ہے زمین کی تہہ میں پانی کی سطح نیچے چلی گئی ہے۔ چچا جھلو، میرے خواب میں مینڈک پیاس سے مر رہا تھا، بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ طاہر گوگل سے کہتا ہے، کنواں سوکھنے پر کیا کریں؟ گوگل کہتا ہے، گہرائی بڑھائیں، زیر زمین پانی کی ذخائر کا جائزہ لیں، نئے کنویں کی کھدائی کریں، بارش کے پانی کو جمع کریں۔ چودھری صاحب نے سب کو خاموش کروایا، اب سنو۔ بیگم نصرت کی روایت،
ماسٹر صاحب کی سائنس، چچا جلو کے خواب کی علامت اور گوگل صاحب کی تجاویز سب ایک ہی بات کہہ رہی ہیں، مل کر نیا کنواں کھودا جائے۔ یہ گاؤں کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ طاہر نے گوگل سے کنواں کھودنے کی جدید طریقے ڈھونڈے، بیگم نصرت نے بزرگوں سے پوچھ کر بہترین جگہ بتائی، منگو ماسٹر نے سائنس کے مطابق ڈیزائن بنایا، چچا جھلو نے خواب دیکھ کر کہا کل صبح کھدائی شروع کرو، پانی ضرور ملے گا۔ اور ہوا بھی یوں ہی، جب سب نے مل کر کام کیا تو نہ صرف پانی ملا بلکہ وہ پانی اتنا میٹھا تھا کہ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ چودھری بشیر احمد نے گاؤں کی مجلس بلائی، آج ہم نے ایک نئی روایت قائم کی ہے، ہم نے ثابت کیا ہے کہ پرانی سائنس اور نئی معلومات دونوں ایک دوسرے کی دشمن نہیں، ساتھی ہیں۔ طاہر نے اعلان کیا، اب میں گاؤں والا گوگل نہیں رہا، اب میں ہوں گاؤں کا مددگار۔ بیگم نصرت مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اور میں اب گوگل سے بھی مشورہ لے لیا کروں گی، کبھی کبھار نئے طریقے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ منگو ماسٹر، میں 5ویں جماعت کی سائنس کی کتاب کے ساتھ ساتھ گوگل سے بھی پڑھایا کروں گا، چچا جلو کہنے لگے، اور میں گوگل کے خواب دیکھا کروں گا، کیا پتا شاید خوابوں کی ایپ بھی آ جائے۔ آخر میں چودھری صاحب نے حکمت بھرا جملہ کہا جو گاؤں کی کہاوت بن گیا، فون ہو یا داڑھی دونوں میں عقل ہونی چاہیے، معلومات ہو یا روایت دونوں میں توازن ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہر سوال کا جواب چاہے گوگل سے ملے یا گاؤں سے مل کر ڈھونڈنا چاہیے۔ اس دن سے چپڑ چپڑ گاؤں میں ایک نیا رواج قائم ہو گیا، ہر جمعرات کو گوگل اور گپ شپ کی محفل لگتی، لوگ اپنے سوال لاتے، طاہر گوگل سے جواب ڈھونڈتا، بیگم نصرت روایتی علاج بتاتی، منگو ماسٹر سائنسی وضاحت کرتے، اور چچا جلو خوابوں کی تعبیر سے بات کو مزاحیہ بنا دیتے، اور چودھری بشیر احمد اپنی لمبی داڑھی سنبھالتے ہوئے مسکراتے رہتے، کیونکہ ان کا گاؤں اب وقت سے آگے بڑھ چکا تھا اور اپنی جڑوں سے جڑا ہوا تھا۔